آج بہت سے لوگ نصیحت کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتے کہ نصیحت کرنے والے کا انداز درست نہیں ہوتا۔ مربی اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس انداز کے ساتھ تبلیغ فرماتے کہ لوگ آپ کی نصیحت کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1522، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے بعد کچھ کلمات سکھلانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے معاذ، واللہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب ذرا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے پہلے حصے واللہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس کا دوسرے حصے ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظاہری تو کوئی تعلق نہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات سچے جذبات پر مبنی تمہید ہیں جن کو لوگ قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6265۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر لیا اور اس کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود، جب تم تشہد میں بیٹھا کرو تو یہ دعا بھی پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دیگر صحابہ اکرام کو یہ بات فخر سے بتلاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا اس انداز کے ساتھ یاد فرمائی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی تبلیغ کے زاویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر لوگ ہماری تبلیغ کو، ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اس میں سب سے بڑا بنیادی سبب ہمارے رویے کا ہے۔ ہم اپنے رویے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویوں کی طرح محبت برے انداز میں تبدیل کر لیں۔